ایصال ثواب کے تعلق سے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی جانب سے ان کا ایک باغ ثواب کے طور پر خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خرچ کرو گے تو اس کا اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو ایصال ثواب کرنا درست ہے، لیکن آج کل ایصال ثواب کا نام لوگوں نے بدل ڈالا۔ کیا بدلا؟ ایصال ثواب کا نام بدل ڈالا۔ کیا رکھا ایصال ثواب کا نام؟ ایصال ثواب کا نام رکھا گیا فاتحہ، ایصال ثواب کا نام رکھا گیا 10واں 20واں 40واں برسی عرس۔ تو جب نام بدلیں گے تو کام بھی بدلیں گے۔ ایک جگہ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے تو وہ نام سے ہم سمجھیں گے کہ کیا ہے، وہاں ایک مخصوص ڈگری کا ایک شخص ہے یا مخصوص ڈگری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص اس ڈگری کا حامل ہے۔ اس کے جگہ ٹیچر لکھا ہوا ہے تو وہ الگ چیز کو الگ ہنر کو اور الگ صلاحیت کو بتلاتا ہے لفظ۔ تو ایصال ثواب کا نام بدلے تو پھر اس کے نتیجے میں اس میں بہت ساری زیادتیاں بھی ہوئی۔ پہلی زیادتی یہ ہوئی کہ جان اور مال دونوں ملا کر ایک ساتھ ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، جانی ایصال ثواب اور مالی ایصال ثواب۔ صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جانی ایصال ثواب ہوتا تھا یا مالی۔ جانی ایصال ثواب کا مطلب کچھ پڑھ کر بخشیں، مالی ایصال ثواب کا مطلب آپ کچھ خرچ کریں۔ اب کیا ہو رہا ہے، ادھر دیغ بھی چڑھی ہوئی ہے اور ادھر قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ دیغ جو چڑھی ہوئی وہ مالی اور ادھر قرآن خوانی جو ہو رہی ہے وہ جانی۔ ایک تو دو ایک کر دیے۔ دوسری بات، خود پڑھنا ہے، میت کے رشتہ دار پڑھ کر بخشنا ہے، دوسروں سے پڑھوائیں گے۔ اگر دوسرے خود سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسروں سے بلا کر پڑھوانا یا اجرت مقرر کرنا، پڑھنے والے کا اجرت متعین کر کے آنا، متعین کیے بغیر نہ آنا پڑھنے کے لیے، تو اس سے میت کو ثواب پہنچنے والا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس دن کھانا کھلا رہے ہیں ایصال ثواب کے طور پر اسی دن قرآن پاک کو پڑھ کر بخشا جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس وقت آپ کے پاس مال ہے آپ پکا کر کھلائیے یا کپڑے بانٹیے، جو بھی غریبوں پر خرچ کیجیے۔ اور قرآن مجید پڑھنے کا یا کوئی بھی نفل عبادت کرنے کے ذریعے سے ثواب پہنچانا ہے تو جس وقت آپ کے پاس وقت ہے آپ روزانہ ایک ایک پارہ پڑھ کر پورے گھر میں، پورے خاندان میں، میت کے رشتہ دار میں کوئی خاندان یا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں ایک آدمی بھی قرآن مجید کو پڑھنا نہ جانتا ہو۔ یہ عذر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا لہٰذا ہم مدرسے کے بچوں کو بلاتے ہیں۔ ایک آدمی بھی اگر پڑھنے والا ہے، پڑھنے کے لائق ہے، تو پھر وہ ایک آدمی روزانہ ایک پارہ پڑھ کر 30 دن کے بعد پوری قرآن بخش سکتا ہے۔ پوری قرآن پڑھ کر بخشنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، جتنا پڑھ کر بخشیں گے اتنا ثواب پہنچے گا، پوری قرآن پڑھ کر بخشیں گے تو پورا پہنچے گا۔ تو دونوں کو ملانے سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو ملا دیے دونوں کو، جبکہ ملانا ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، اجرت کے طور پر پڑھانے کے لیے لایا جا رہا ہے، جبکہ اجرت کے طور پر پڑھنے سے میت کو بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے اور پڑھنے والوں کو بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور البتہ پڑھنے والوں کو گناہ ہوگا قرآن کا عوض اور بدلہ لینے کی وجہ سے۔ ایک صورت یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا خاندان میں، دوست احباب میں اعلان ہو گیا کہ ہم قرآن مجید پڑھ کر ہمارے میت کو بخشنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ وہ لوگ آ گئے۔ آنے کے بعد قرآن مجید پڑھا گیا۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد کھانے کا انتظام کیا گیا آنے والوں کو۔ تو کھانا جو پکا رہے ہیں اس صورت میں
کھانا پکانے سے یہ نیت نہ ہو کہ ہم ایصال ثواب کے طور پر یہ کھانا پکا کر کھلا رہے ہیں۔ یہ نیت سے ہم کھانا بنائیں قرآن پڑھنے والوں کے حق لیے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، لہٰذا ہم انہیں مہمان نوازی کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو ایسا درست ہے کہ وہ پڑھنے والے پڑھیں گے اور مہمان نوازی کے طور پر کھانا کھا کر چلے جائیں گے۔ اب وہ کھانا کھلانے سے میت کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ آپ مہمان نوازی کے طور پر کھلائیں تو مہمان نوازی کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور وہ لوگ جو قرآن پڑھیں گے خود سے بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی زور اور زبردستی کے اپنے اختیار سے پڑھیں گے تو ان کے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب تو میت کو پہنچ جائے گا۔ کھانے کا جو ثواب ہے وہ ایصال ثواب نہیں ہوگا، بلکہ وہ مہمان نوازی کرنے کا ثواب ملے گا، اگرچہ کہ ہم ایصال ثواب کی نیت کیے ہوں۔ اگر ایصال ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو پھر وہی بات ہو گئی، کھانا ان کا اجرت بن جائے گا، قرآن پڑھنے والوں کی اجرت کیا بن جائے گی؟ کھانا بن جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت میں ایک چیز کسی خاص کیفیت کے ساتھ ثابت نہیں ہے، ایصال ثواب جس طرح چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے کر سکتے ہیں۔ دن متعین کرنا، دونوں کو ملانا اور اجرت مقرر کرنا، اور اسی طرح ایک کے بغیر دوسرے کو گویا کہ یہ عمل ہوتا ہی نہیں ہے ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ یعنی ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں تو قرآن خوانی ضروری ہے، اس کے بغیر ہم کھانا نہیں کھلا سکتے، ایسا ضروری نہیں ہے، اور جہاں بھی قرآن خوانی ہو رہی ہے وہاں کھلانا ضروری ہے، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور سے پوچھتے ہیں، لو تکلمت تصدقت، اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو اپنے باغات وغیرہ میں سے خرچ کرتی، فہل لہا اجر ان تصدقت عنہا، کیا مجھے اجر ملے گا کیا میں ان کی جانب سے اگر ایک باغ صدقہ کر دوں ایصال ثواب کے طور پر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نعم، ہاں ضرور ثواب پہنچے گا۔